بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مسلین۔ اچھا جی، ہمارا جو ہے وہ لیسن نمبر 3 چل رہا تھا، اور یہ چونکہ ایک نیا ٹاپک ہے تو ہم تھوڑا سا اس پہ ٹائم لے رہے ہیں، اور لیسن نمبر 3 سے آگے جتنی بھی اسباق ہیں، تقریباً 4 یا 5 یا 3، وہ آپ کے ہیں جمع سے متعلق، پلورل سے متعلق۔ تو ابھی تک ہم نے کیا چیز سمجھی ہے؟ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ حاذا اور حاذی کی جو جمع ہے وہ ہاؤلائی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس لیسن میں ہم نے باقاعدہ اس کی مشق بھی کی، اور یہ ہمارے سامنے کچھ مثالیں بھی آ گئی۔ ساتھ میں ہم نے یہ سمجھا کہ ذالکا اور تلکا، ذالکا اور تلکا کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اولائکا۔ صحیح، ذالکا و تلکا کا اولائکا۔ اولائکا، اچھا اولائکا ابھی اس لیسن میں نہیں آیا، وہ لیسن نمبر 3 کے جو جز جیم ہے نا اس میں آئے گا انشاءاللہ، تو وہاں پہ مزید اس کی مشقیں ہو جائیں گی۔ تو یہ دو باتیں ہو گئی کہ اس میں اشارہ ہمارے پاس واحد کا بھی آ گیا، اور اس میں اشارہ ہمارے پاس جمع کا بھی آ گیا۔ البتہ اس میں ہم نے ایک چیز سمجھی تھی کہ حاذا، حاذی، ذالکا، تلکا، یہ ذوی العقول اور غیر ذوی العقول، یہ ٹرم ہے ریشنل اور ار ریشنل، دونوں طرح کے افراد کے لیے اور الفاظ کے لیے ہم استعمال کر سکتے تھے، لیکن ہؤلائی اور اولئک میں صرف اتنی بات ہے کہ یہ صرف ذوی العقول کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، ریشنل بینگ کے لیے۔ اگر کوئی ایسی جمع ہے جو کہ ریشنل نہیں ہے، غیر ذوی العقول ہے، کتابیں، گاڑیاں، مدارس، مساجد، یہ سارے وہ ہیں جو کہ ارریشنل ورڈز ہیں، تو ان کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ اگر وہ چیز قریب ہے تو ہم حاذی استعمال کریں گے، اور اگر وہ چیز دور ہے تو ہم تل کا استعمال کریں گے۔ اچھا، یہ بھی میں نے چونکہ مضمون میں یہ بات آ گئی تھی یہاں پہ، تو میں نے اس کو بتانا مناسب سمجھا، ورنہ انشاءاللہ اس کے لیے ایک مستقل ایک درس ہے، تو اگر نہیں بھی سمجھ میں آیا تو کوئی ایشو کی بات نہیں، آگے آ جائے گا۔ ہاؤلائی جو ہے وہ کامن ہے کس میں؟ مذکر میں اور مؤنث میں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے آپ یہاں دیکھیں گے با میں یہ مؤنث جمع کی چیزیں، ہاؤلائی الفتیات، ہاؤلائی اخوات، ہاؤلائی طالبات، اسی طریقے سے ہاؤلائی طلاب، ہاؤلائی مدرسون، ہاؤلائی اطباء۔ تو ہاؤلائی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، صرف شرط کیا ہے کہ وہ ذوی العقول ہو، ریشنل ہو، اور یہی معاملہ اولائی کا بھی ہے، ٹھیک۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم نے اسماء کی جب بات پڑھی، ناؤنز کی، اسم کی، تو اس میں ہم نے یہ بات سمجھی کہ اسم کی جمع ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہو جاتی ہے۔ ایک وہ جمع جس کے اندر واحد کا اسٹرکچر محفوظ ہوتا ہے، اس کو ہم جمع سالم کہتے ہیں، ساؤنڈ پلورل کہتے ہیں، اور اگر اس کا واحد بریک ہو جائے تو اس کو ہم جمع مکسر کہتے ہیں، بروکن پلورل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اچھی خاصی مثالیں جو کہ ابھی فی الحال ہمارے لیول کے لیے کافی ہیں، وہ یہاں پر آ گئی تھی، تقریباً 25 یا 30 کے قریب الفاظ ہیں۔ طلاب، تجار، یہ ساری آغاز میں جو ہے وہ جمع مکسر تھے، بروکن، اور پھر ہم نے یہ سمجھا کہ جو جمع سالم ہے وہ دو طرح سے بنتی ہے، واو نون اور یا نون مذکر کے لیے، اور الف اور تا بڑی والی مؤنث کے لیے، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ہم نے اس میں اشارہ سمجھا، جو عام اسما ہیں یہاں پہ وہ ہم نے سمجھے۔ اسی طریقے سے اس میں ضمیر کی بھی جمع ہم نے پڑھی، اس میں ضمیر جیسے ہوا ہے، تو ہوا کی جمع کیا ہو جاتی ہے؟ ہم ہم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو استاذ جی، ہم ہوا طالبن ہے تو ہم طلابن ہو جائے گا، ہوا طبیبن ہے تو ہم اطباء ہو جائے گا۔ تو ہوا جو ہے وہ ہی ہے، اور ہم جو ہے وہ دے ہے۔ بھائی سعید کچھ فرما رہے ہیں؟ نہیں استاذ جی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو ہوا جو ہے وہ، یہ دیکھیں یہاں پر میں اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، یہ دیکھیں یہ ہمارا ہے ہوا، ٹھیک، اور یہاں پر ہے ہمارا ہم، صحیح۔ تو ہوم کیا ہے؟ دے، لیکن دے انگلش میں کامن ہے، میسکولن کے لیے بھی اور فیمینن کے لیے بھی، مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی۔ ایسے اردو میں جو وہ کا لفظ ہے وہ بھی کامن ہے، ٹھیک ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں، وہ خواتین، وہ مرد ہم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جو ہم ہے، جب بھی ہم آئے گا ہمارے سامنے تو یہ خاص ہے مردوں کے لیے، وہ مرد، اس کو میں بریکٹ میں ڈال دیتا ہوں۔ تو ہم میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم طبیبات، ہم اخوات، میں یہ نہیں کہہ سکتا، اس کے لیے الگ لفظ ہے، ٹھیک۔ ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں ہم مسلمون، ہم مجتہدون، ہم تجار، ہم حجاج، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بات واضح ہوگی؟ ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں، یہ مجھے آپ لوگ بتائیں کہ یہ جو ہے یہ ہوا اور یہ ہم، یہ تو مطلب اٹیچ پروناؤن ہے یا ڈیٹیچ پروناؤن ہے؟
سر زمین ہوا میرے خیال جمع کے ساتھ دونوں کے لیے استعمال ہوگا، مذکر اور مؤنث کے نہیں لیے، استاد جی، لیکن ہوم صرف منفصل۔ مذکر کے لیے استعمال ہوگا۔ نہیں نہیں، دیکھیں ہوا جو ہے یہ بھی صرف مذکر کے لیے ہوتا ہے نا، ہم نے پڑھا تھا ہوا کے ساتھ ہیا ہوتا ہے، ہوا استاد جی اوکے یہ طبیب منفصل ہے، ہیا استاد جی یہ طبیبۃ، منفصل ہے۔ جی منفصل ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہوا طبیب اور ہیا طبیبۃ، تو ہوا کے ساتھ ہم نے مؤنث کے لیے پڑھا تھا ہیا، واحد میں بھی الگ ہے، تو ایسی جمع میں بھی الگ، ٹھیک ہے۔ اور بھائی سعید نے بتا دیا ماشاءاللہ کہ یہ جو ہوا ہے یا ہیا ہے یا ہم ہے، یہ ضمیر منفصل ہے۔ منفصل کا مطلب ہوتا ہے جدا جدا، ڈیٹیچڈ، تو ابھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ الگ استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ہوا کا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہوا کا اٹیچ پروناؤن کیا ہے، یہ تو ہی ہے نا، ہم کے لیے اگر مجھے کہنا اس کا نام، میں کیسے کہوں گا اس کا نام، اس مرد کا نام کیسے کہوں گا؟ استاد جی اس مرد کا نام جی جی، ہو۔ ہاں بالکل احسن تھا۔ تو ہوا کی جگہ ہم استعمال کرتے ہیں ہو، اور وہ بھی اٹیچ کر کے، کیسے؟ اسم، یہ ایک اسم ہے اور اس کے آخر میں ہو لگا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ہوا وہ، اور اسم ہو اس کا نام، اس مرد کا نام۔ اب جب میں کہتا ہوں اس کا نام، جب ہو کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ یہاں پہ میری مراد ایک میسکولن ہے، ایک مذکر ہے۔ اچھا اسی طریقے سے ہیا ضمیر منفصل ہے، ڈیٹیچ پروناؤن ہے۔ اگر مجھے یہ کہنا ہو اس خاتون کا نام، تو اس کا ضمیر متصل کیا بنتا ہے؟ اسمہا۔ ہاں ٹھیک ہے جی، اسم ہا، تو واحد میں ہا ہے اور ہو ہے۔ اچھا اگر میں اس کا ضمیر متصل نکالوں تو بڑا آسان ہے، آپ نے دیکھا نا ضمیر منفصل ہم ہے، اگر مجھے کہنا ان لوگوں کا نام، ان لوگوں کا نام، استاد جی پھر وہ ہو جائے گا اچھا اسم کی جمع ضرب، میں نہ بتا استاد دیتا جی ہوں، تم ہو۔ اچھا صحیح، اور ذہن میں کچھ آ رہا ہے؟ اسما میں نے بتا دیا یہ اسم کی جمع ہے، اسماء ہم، ٹھیک ہے، آسان ہو گیا۔ یعنی جی ہم جو استاد ہے نا، ہم، اس کا ضمیر منفصل اور ضمیر متصل دونوں ایک ہیں، صرف کیا فرق ہے کہ یہ جو ہے نا یہ جوڑ کے استعمال نہیں ہوتا، ضمیر منفصل اور ضمیر متصل جوڑ کے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا یہاں پہ اسما کا جو لفظ ہے اس میں یہ بالکل لفظوں کے ساتھ جڑ نہیں رہا، میں ایک مثال نکالتا ہوں جہاں پہ یہ اس کے ساتھ جڑ جائے، بالکل اٹیچ ہو جائے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں ان کے اسکول، ٹھیک ہے، تو میں کہوں گا کیا، کیسے کہوں گا؟ مدارسو، مدارس جمع ہے، مدارسوہم۔ تو دیکھ رہے لفظ میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم اور ہم دونوں ایک ہی ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ یہ چونکہ اٹیچ ہے اس لیے یہ ضمیر متصل ہے، اٹیچ پروناؤن ہے، اور یہ والا جو ہم ہے یہ ضمیر منفصل ہے، ڈیٹیچ پروناؤن۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے دے میلز، ٹھیک ہے، دے میلز، اور یہاں اس کا ترجمہ ہو جائے گا دیم، ان کے، یہاں پہ تھا اس کا، اس مرد کا، اسموہا اس خاتون کا، اور یہاں پہ ہو جائے گا ان مردوں کا، صحیح ہے، ان مردوں کے مدارس، ان لڑکوں کے اسکول، ان لڑکوں کے کالج، ان لڑکوں کے نام۔ کچھ واضح ہو رہا ہے؟ جی استاد جی، سب ساتھیوں کو واضح ہو گیا تو ہم آگے جائیں گے۔ جی استاد جی۔ دیکھیں میں یہاں پہ ایک استاد جی یہ بھی تو، استاد جی یہ تو ضمیر منصوب متصل نہیں ہے۔ ضمیر نہیں، یہ جو جوڑ کے استعمال ہو رہی ہے نا یہ ضمیر مجرور ہے، مضاف و مضاف الیہ نا ضمیر مجرور بنتی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو یہ دیکھیں ہوا اور ہیا ہم پڑھ کے ہیں، آپ لوگوں کو معلوم ہے، ٹھیک۔ اچھا اگر میں اس کا آپ حضرات کے سامنے دوبارہ سے رکھ دوں، ہو یہ ضمیر متصل ہے اور ہا یہ ضمیر منفصل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہو گئی واحد کی۔ اب اگر مجھے اس کی جمع بنانی ہے، میں یہاں پہ ایک لکیر کھینچتا ہوں، ٹھیک ہے، استاد جی ہم اور ہننا۔ احسنتا، ٹھیک ہے جی۔ ہوا کا یعنی ہوا کی جو جمع ہے وہ ہم نے پڑھ لی ہم، ٹھیک ہے نا، وہ سب مرد، ہم طلاب وہ سب طلبہ ہیں، ہم حجاج وہ سب حاجی ہیں، ہم مدرسون وہ سب اساتذہ ہیں، ہم اطباء وہ سب ڈاکٹرز ہیں، ٹھیک ہے، ہم ابنا وہ سب لڑکے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا اس کی جو ضمیر متصل ہے وہ بھی ہم ہے، بس فرق کیا ہوگا؟ ترجمے میں فرق ہوگا،
اور یہ والا جو ہم ضمیر متصل یہ جڑ کے استعمال ہوگا, یہ بغیر جڑے استعمال ہوگا. ٹھیک. اچھا یہاں پہ مؤنث بھی بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو. مؤنث ویسے اگلے درس میں آئے گا. کیا بتایا بھائی سعید نے؟ ہن. ٹھیک ہے. ہم وہ سب مرد, ہن وہ سب عورتیں, ہن طبیبات وہ سب عورتیں ڈاکٹر ہیں, ہن طالبات وہ سب طالبات ہیں, ہن اخوات وہ سب لڑکیاں بہنیں ہیں. ٹھیک ہے. ہن بنات وہ سب لڑکیاں ہیں. تو ہن آتا ہے ضمیر غیر منفصل, ڈیٹیچ پروناؤن. ٹھیک ہے. ترجمہ انگریزی میں دونوں کا دے ہوگا, اردو میں وہ ہوگا, کیونکہ دونوں میں فرق نہیں ہے. اردو میں انگریزی میں یہ دونوں لفظ دے اور وہ مشترک ہیں مذکر اور مؤنث میں, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ عربی میں ہم مذکر کے لیے اور ہنہ مؤنث کے لیے. ٹھیک. اچھا جس طریقے سے ہم کا اٹیچ پروناؤن ہم تھا, اسی طریقے سے ہنہ کا اٹیچ پروناؤن بھی ہنہ ہے. آسان ہو گیا. اب آپ لوگوں کو دو مختلف یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, بس آپ کو معلوم ہے کہ ہنہ ہے. یہ ہنہ اگر بغیر جوڑے استعمال ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ عورتیں. ٹھیک ہے. اور اگر یہ ہنہ جڑ کے استعمال ہو رہا ہے تو ترجمے میں ہم اسماء ہنہ ہے, ان عورتوں کے نام, مدارس ہنہ ان عورتوں کے اسکول. ٹھیک ہے. والدات ہنہ ان عورتوں کی, ان لڑکیوں کی والدات وغیرہ وغیرہ. یہ سب بات واضح ہو گئی ساتھیوں کو؟ ٹھیک ہے. اچھا جی اب سر ہم کائنڈلی ذرا ریپیٹ کر دیں گے, میرا بیچ میں کریکشن ڈسٹرب ہو گیا تھا تو وہ میں ڈفیکلٹ دوبارہ ہو گیا کر تھا. دیتا ہوں. جی جی بالکل. یہ دیکھیں ہم نے اس سے پہلے ہوا, ہیا اور ہو اور ہا سمجھا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہوا اور ہیا ہے اور ہو اور ہا, یہ دونوں, یہ چاروں کیا ہیں, یہ واحد کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مذکر کے لیے ہوا ہے اور ہو ہے, مؤنث کے لیے ہیا ہے اور ہا ہے. صحیح. اسی فرق کے ساتھ یہ جو گرین کلر میں آپ کو ورڈز نظر آ رہے ہیں, یہ سارے مذکر کے لیے. چار ہے نا, ہم ہم ہنہ ہنہ. تو یہ جو یہ ہے, یہ ہم اور ہنہ, یہ اور یہ دونوں, یہ چاروں کے چاروں استعمال ہوتے ہیں جمع کے لیے, پلورل کے لیے. ٹھیک. ہم جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے, ہنہ استعمال ہوتا ہے مؤنث کے لیے. ہم کا ترجمہ ہوگا وہ سب مرد, ہنہ وہ سب عورتیں. ٹھیک. اچھا یہی ہم اٹیچ پروناؤن کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں تو فرق ہو گیا تھا نا, ہوا تھا تو ہو گیا, ہیا تھا تو ہا ہو گیا. یہاں پہ کوئی فرق نہیں ہو رہا, بس صرف اتنا ہے استعمال کا فرق ہے. اگر میں اسم کے آخر میں اس کو استعمال کر رہا ہوں تو یہ ضمیر متصل ہو جائے گا. اسماؤہم, اسماؤہم ان لوگوں کے نام, مدارسہم ان لوگوں کے مدارس, ان مردوں کے مدارس. ٹھیک ہے. مساجدہم ان مردوں کی مسجدیں, بیوتہم ان مردوں کے گھر, مکاتبہم ان لڑکوں کے ٹیبل ڈیسک وغیرہ وغیرہ. اور ہنہ کیا ہے, وہ سب عورتیں, ہنہ طالبات وہ سب لڑکیاں ہیں, وہ سب طالبات ہیں, ہنہ طبیبات وہ سب ڈاکٹرز ہیں, ہنہ مہندسات وہ سب انجینئرز ہیں. ٹھیک ہے. اور یہی ہنہ ضمیر متصل بھی بن جائے گا. اسماء ہنہ ان سب لڑکیوں کے نام, مدارس ہنہ ان سب لڑکیوں کے مدارس, بیوت ہنہ ان سب لڑکیوں کے گھر. ضمیر کے اعتبار سے بات واضح ہو گئی. ٹھیک ہے. ہم نے ضمیر متصل بھی دیکھ لی ہے, واحد اور جمع دونوں کی, اور ہم نے ضمیر منفصل بھی دیکھ لی ہے, واحد اور جمع دونوں کی. ٹھیک ہے. مذکر مؤنث بھی ہمیں واضح ہو گئی. اچھا جی اب ہم چلتے ہیں ذرا کتاب. اچھا سر, یہ الدرس الثالث جو آپ نے اسٹارٹ کیا ہے نا جی جی سر, اس کی میں شروع میں جو ہے جب آپ نے اسٹارٹ کیا نا تو میں کلاس نہیں لے سکا تھا, تو ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا آپ ریپیٹ کر دیں گے تھوڑا سا. بالکل یہ میں دوبارہ کر دیتا ہوں. اچھا ویسے اس کی ریکارڈنگ بھی ہے بھائی عزیز, اگر آپ ایک دفعہ ریکارڈنگ بھی دیکھ لیں گے نا تو اور آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. ویسے دیکھیں ہم لیسن نمبر 3 میں کیا پڑھ رہے ہیں, ہم لیسن نمبر 3 میں جمع پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو جمع میں کیا ہے کہ جمع کے اندر پروناؤنس کی بھی جمع ہے, ناؤنس کی بھی جمع ہے, وربس کی بھی جمع ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ جمع کی کیٹیگری ہے کہ وہ مذکر کے لیے الگ ہے, مؤنث کے لیے الگ ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اس میں اشارہ ہے, اس میں اشارہ کا ہم نے واحد پڑھا تھا پہلے, اس میں اشارہ کا جمع ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. تو یہ ہم نے تقریباً 3 دروس اس کے دیکھ لیے. اگر ایک دفعہ آپ انشاءاللہ ریکارڈنگ دیکھ لیں گے نا بہت آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ابھی ہم آگے چل لیں. جی سر. اچھا جی دیکھیں یہاں پہ, یہاں تک ہم نے بات سمجھ لی
کہ یہ اسما یہاں پر آ گئے, یہاں پہ کچھ جملے تھے جس کے اندر جمع واحد تھا, ہم نے اس کو جمع میں تبدیل کرنا تھا, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب یہاں پہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ اضف الاسماء الاتیہ مرغتن الی اسم ظاہر, کہہ رہے ہیں کہ جوڑ دو, مضاف بنا دو آنے والے ناموں کو ایک دفعہ تو اسم ظاہر کی طرف, ٹھیک ہے. اسم ظاہر کیا ہوتا ہے, یہ دیکھیں, یہ اسم ظاہر, یہ اسم ظاہر ہے, ٹھیک ہے. اسم ظاہر یہ مخالف ہے, ضد ہے اسم ضمیر کا. یہ اسم ضمیر ہے, اسم ضمیر, اسم ضمیر, اور یہ اسم ظاہر ہے, ٹھیک ہے. یعنی ظاہر کا مطلب کیا ہے کہ وہ اسم چھپا ہوا نہیں ہے, وہ بالکل ظاہر ہے. اور ضمیر کا مطلب کیا ہے کہ وہ اسم واضح نہیں ہے, ظاہر نہیں ہے, اس کی چھپا ہوا جگہ ہے, کوئی پروناؤن مستتر. استعمال ہو رہا ہے, ہاں کوئی ضمیر استعمال ہو رہی ہے, بس یہ فرق ہے. تو یہاں پہ کیا سکھا رہے ہیں, یہاں پہ صرف یہ سکھا رہے ہیں کہ اگر کسی لفظ کو ہم نے مضاف بنانا ہو تو وہ مضاف کسی اسم ظاہر کا بھی بن سکتا ہے اور کسی اسم ضمیر کا بھی بن سکتا ہے. میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں اردو میں محمد کا گھر, میں یہ بھی کہتا ہوں اردو میں, اور اردو میں یہ بھی کہتا ہوں اس کا گھر. محمد ہاؤس, ہز ہاؤس, ہم دونوں یوز کرتے ہیں, تو ایسے یعنی عربی میں بھی. بیت محمد ہو جائے گا استاد جی. ہاں ٹھیک ہے, بیت محمد یہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو گیا, اور بیتہ یہ اس میں ضمیر کی طرف مضاف ہو گیا. اب چونکہ یہ بحث ہے جمع کی, تو ہم یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جمع کے الفاظ ہیں, ابنا, اسما, زملا, اصدقا. اور دیکھیں یہاں پہ صرف سکھانا کیا مقصود ہے کہ بسا اوقات ہم نے تو یہ پڑھا ہے نا کہ یہ چپک جاتا ہے نا, ہم نے یہ پڑھا ہے نا, یہ سارے اٹیچ پروناؤن ہیں, ہم نے ابھی تک یہی سمجھا ہے. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ اٹیچ پروناؤن جو ہوتا ہے ضمیر متصل, وہ جڑتا نہیں ہے بالکل, وہ قریب تو ہو جاتا ہے لیکن جڑتا نہیں ہے, بس یہ سمجھنا ہے. صحیح ہے, چھپا ہوا ہوتا ہے. ہاں. یہ دیکھیں یہاں پہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ جن لفظوں کے آخر میں یہ حمزہ آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہ بالکل جڑے گا نہیں. اگر مثال کے طور پہ یہاں پہ یہ لفظ ہوتا مدارس, ٹھیک ہے, اب میں بولتا ہوں ان کے مدارس, تو میں کہہ جاتا مدارسہم, مدارسو کا, صحیح ہے, مدارسو ہو. تو یہ ضمیر متصل بالکل حقیقی معنی میں جوڑ رہا ہے, چپک رہا ہے, اٹیچ ہو رہا ہے. لیکن کبھی کبھار کسی لفظ کی خاصیت کی وجہ سے وہ بالکل جڑتا نہیں ہے لیکن قریب ہو جاتا ہے, جیسے کہ یہ دیکھیں ابناؤہ, اب یہ ہے ضمیر متصل لیکن جڑ نہیں رہا کیونکہ آخر میں حمزہ ہے. ٹھیک ہے, بس یہ ترتیب ہم نے سیکھنی ہے یہاں پہ, آسان سا ہے انشاءاللہ, اس کو دیکھ لیتے. تو بھائی سعید کیا ہے اس کا ترجمہ, یہ پڑھ لیں, اس کو ریڈنگ بھی کر لیں اور ترجمہ کر لیں. استاد جی یہ جو ساتھ یہ ابناء محمدین. ابناء محمدن, ٹھیک ہے. جی ہاں استاد جی, ترجمہ کیا ہے, ابنا کس کی جمع ہے ابنا ابنن کی استاد جی؟ جمع, ابنن, استاد جی یعنی بیٹے محمد کے, ہاں محمد کے یا بیٹے, محمد کے بیٹے. بالکل صحیح ہے, جی ہاں, ٹھیک ہے. اور محمد کے آگے بیٹے. استاد جی آگے ابناؤہ, ابناؤہ, بالکل, یعنی یہ اس کے بیٹے. اس کے بیٹے, ٹھیک ہے. تو بس ہم نے یہ سمجھنی ہے یہاں پہ کہ اگر ہم نے اس کو اس طرح کے اسما ہے, آخر میں حمزہ آ رہا ہے اور اس کو ہم مضاف کر رہے ہیں ضمیر کی طرح, تو ہم ایسے استعمال کریں گے, بس اتنا سمجھنا ہے آپ. بھائی رفاقت یہ کر لیں آپ. اسماء اسماء الطلاب, اسماء الطلاب, ٹھیک ہے. طالب علموں کے نام. طالب علموں کے نام, بالکل ٹھیک ہے. اسماءہم, ان کے اسماء, نام. ان کے نام, بالکل صحیح, احسن تھا جی. بھائی جنید اگلا آپ کر لیں. سر زمارو حامد, سر زملاء زمارو کا مطلب کیا؟ حامدن, زملہ زملاؤ کا کہتے مطلب ہیں کیا؟ کلاس فیلوز, ہمدرس. اوکے. زمیل کی جمع ہے, زملاؤ حامد, حامد کے کلاس فیلو. زملاء کا ان کے کلاس فیلو. نہیں کا, دیکھیں کا تو پیچھے آیا نا, ضمیر متصل, اسمو کا, مسمو کا, کیف حالو کا. اس کا اس کے کلاس فیلو آئے گا نا. نہیں, اس تو ہوتا ہے ہو. اوکے. اچھا, کا تمہارا, ہوتا ہے تمہارا, کس کے؟ تمہارے کا یا مطلب تمہارا. آپ کے, اوکے. صحیح ہے. یعنی اگر آپ کا مخاطب مذکر ہے اور ایک ہے تو آپ بولیں گے اسمو کا, تمہارا نام یا آپ کا نام. تو زملاء کا تمہارے ہمدرس, تمہارے ہم سبق, ٹھیک ہے جی. اوکے بھائی سر. عزیز آپ یہ کر لیں.
الصدقاء المدرس. یہ ہے اصدقاء. الصدقاء المدرس. اصدقاء المدرس. ٹھیک ہے. اصدقاء کہتے ہیں دوستوں کو. صدیق کی جمع ہے جی اصدقاء المدرسی. الصدقاء المدرس. مدرس کسے کہتے ہیں؟ مدرس کے اردو میں استعمال ہوتا ہے سر، میں درس. بتاؤں؟ مدرس ٹیچر درس گاہ کو. نہیں ٹیچر. ٹیچر ہاں. ٹیچر جی جی ٹیچر کے دوست. ہاں ٹیچر کے ٹیچر کے دوست. دوست. صحیح. اصدقاء المدرس. ٹھیک ہے. اگر اسی کو ہم مضاف کرتے ہیں یہاں پہ ہو کی طرف تو کیسے پڑھیں گے؟ اصدقاء. اصدقاؤہ. اب کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ ہو اس کا کے ترجمہ اس کے دوست. اس کے دوست. ٹھیک ہے. دوست. بات واضح. چلیں جی آگے چلتے ہیں. جی اچھا دیکھیں ابھی تک ہم نے افعال کو نہیں دیکھا. اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا یہ اہم چیز آ رہی ہے افعال. آپ حضرات نے کیا کرنا ہے کہ آپ حضرات نے 2 سے 3 منٹ لینے. اس کو غور کریں کہ یہاں پہ کیا تبدیلی ہو رہی ہے. 2 سے 3 منٹ. ٹھیک ہے. بنیادی طور پہ ہم نے یہاں پہ اب فعل کو جمع میں تبدیل کرنا ہے. واحد فعل ہے ذہبہ جلسہ خرجہ ذہبہ. ہم نے اس کو جمع میں تبدیل کرنا. جی استاد جی. جی استاد جی. جی سب ساتھیوں نے دیکھ لیا؟ جی استاد جی. اچھا جی. جی بھائی رفاقت دیکھ لیا؟ اچھا بھائی عزیز مجھے آپ بتائیں کہ یہاں پر اس جملے میں مثال میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اقرأ المثال. مثال کو پڑھو. ثم پھر حول بدل دو الجمل الآتیہ آنے والے جملوں کو مثلہ. ٹھیک. اچھا بھائی عزیز مجھے بتائیں اس پہلے جملے میں فعل کہاں ہے؟ فعل ماضی. استاد جی میں بتاؤں؟ صحابہ. ہاں ذہبہ. ٹھیک ہے. احسنت. اچھا اب یہاں پہ مجھے بتائیں بھائی عزیز کہ اس جملے میں فعل کہاں ہے؟ ذہبوا. ذہبوا. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں یہ تبدیلی کیوں آ رہی ہے؟ یہاں پہ ذہبہ ہے یہاں پہ ذہبوا ہے. کیوں تبدیلی آ رہی ہے؟ کیونکہ وہاں ایک طالب علم ہے اور یہاں زیادہ طالب علم ہے. بس ماشاء اللہ سمجھ میں آ گیا. بس یہ فرق ہے. یہ چیز سمجھنی ہے کہ ابھی ہم بات کیا کر رہے ہیں؟ ہم غائب کی بات کر رہے ہیں. ابھی یہ 3 طرح کے افراد ہوتے ہیں نا. ایک فرد وہ ہوتا ہے جو کہ اسپیکر ہوتا ہے. جیسے کہ میں ابھی اسپیکر ہوں, میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو ابھی یہ بات اسپیکر کی نہیں ہو رہی. اچھا دوسرے وہ افراد ہوتے ہیں جو سن رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ لوگ لسنرز ہیں, سیکنڈ پرسن ہے. تو یہ جو جمع ہے یہ سیکنڈ پرسن کی بھی نہیں ہو رہی. یہ کس کی جمع ہے؟ اگر میں اور آپ بات کر رہے ہیں کسی تیسرے بندے کے بارے میں جو اس وقت ہماری کنورسیشن سے غائب ہے. مثال کے طور پر میں بھائی عزیز سے بات کر رہا ہوں یا بھائی رفاقت سے کر رہا ہوں. کس کے بارے میں؟ مثال کے طور پر بھائی عاصم کے بارے میں جو ابھی نہیں ہے یہاں پہ, یا سر سعد کے بارے میں جو ابھی نہیں ہے یہاں پہ, یا عبداللہ کے بارے میں جو ابھی نہیں ہے یہاں پہ. ٹھیک. تو وہ جو بندہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں گرامر کی اصطلاح میں غائب. غائب یا تو وہ مجلس سے غائب ہے یا وہ ہماری کنورزیشن سے غائب ہے. ہو سکتا ہے میں بھائی عزیز سے بات کر رہا ہوں بھائی رفاقت کے بارے میں, تو میں اس وقت جو بات کر رہا ہوں بھائی عزیز سے کر رہا ہوں, تو میری کنورزیشن سے بھائی رفاقت, بھائی سعید, بھائی جنید سب غائب ہیں. تو میں ان کے لیے جو بھی ضمیر استعمال کروں گا وہ غائب کی استعمال کروں گا. میں کہوں گا ہوا اخ رفاقت, ہوا سعید, ہوا جنید. میں انتا نہیں کہوں گا. بات واضح ہو رہی ہے یہاں پہ؟ تو یہ جو جمع ہے نا, یہ جمع جی واو سر. کے ساتھ. تبدیلی کیا ہے؟ صرف کیا ہے؟ واو ہے اور الف ہے. تو یہ جو تبدیلی ہے, میں یہاں پہ اس کو تھوڑا واضح کر دوں
کہ اگر یہ فعل ماضی آپ لوگ ماشاءاللہ پیچھے پڑھ کر آئے، ذہبہ، وہ ایک مرد گیا، ہی وینٹ، اگر مجھے کرنا ہے دے وینٹ، وہ سب مرد چلے گئے، دیکھیں وہ، میں تم نہیں کہہ رہا، وہ سب مرد چلے گئے، تو مجھے صرف کیا کرنا ہے، مجھے آخر میں واو اور الف لگانا، اس پورے فعل کے آخر میں صرف کیا لگانا ہے، ذہبوا، واو ساکن اور الف۔ کبھی کبھار یہ لگتا ہے اس کو ہم الف جو ہے نا وہ لکھنے کی وجہ سے کبھی اس کو پڑھ بھی لیتے ہیں، ذہبوا پڑھ دیتے ہیں بعض حضرات، تو یہ صرف الف لکھنے کے لیے ہوتا ہے، بتانے کے لیے کہ یہاں پہ واو جو ہے وہ جمع کے لیے استعمال ہو رہا ہے، پڑھتے ہم نہیں ہیں، صرف ہم لکھتے ہیں۔ تو ذہبہ ہے وہ ایک مرد گیا، ہی وینٹ، ذہبوا وہ سب مرد گئے، دے وینٹ۔ بات واضح ہو گئی، آسان ہے یہ، جی استاد۔ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں قرآن کریم میں بہت سی جگہ پر آیا ہے یا ایھا الذین آمنو، آیا جی جی یس الذین، بہت جگہ ہے۔ الذین آمنو بہت جگہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ لوگ دیکھیں قرآن کریم میں جب بھی یہ لفظ آئے، یہ جو ہے نا یہ واو ساکن اور الف، اگر عربی میں کسی بھی ورڈ کے آخر میں واو ساکن اور الف آ رہا ہے، آپ جو ہے نا وہ ڈنکے کی چوٹ پہ بول سکتے ہیں کہ یہ فعل ماضی ہے اور یہاں پہ جو ڈور ہے وہ جمع ہے، کیونکہ یہ جو اسٹرکچر ہے یہ کسی اسم کا بھی نہیں ہے، کسی ورڈ کا بھی نہیں ہے، اور کسی اور فعل کا بھی نہیں ہے۔ فعل ماضی کے اندر تقریباً 12 کے قریب جو ہے نا وہ مختلف ورژن ہوتے ہیں، ہر ورژن جو ہے نا وہ منفرد ہے تاکہ ہم پہچان سکیں کہ یہاں پہ ڈور کون سا ہے۔ تو یہ جو واو ساکن اور الف ہے یہ فعل ماضی کے اندر آتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ یہاں پہ جو جمع، یہاں پہ جو ڈور ہے وہ ہم ہے، دے ہے، ٹھیک ہے۔ یو کے لیے مختلف ہے، آئی کے لیے مختلف ہے، وی کے لیے مختلف ہے، ٹھیک ہے۔ تو الذین آمنوا آ رہا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اچھا ایسی آیا ہے الذین کفروا، آیا قرآن میں الذین کفروا؟ جی استاد جی، جی استاد یہ بھی جمع ہو گیا، اب مجھے بتائیں ترجمہ کیا ہوگا؟ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا استاد جی۔ جنہوں نے کفر کیا، آپ یہ نہیں کرے جس نے کفر کیا۔ الذین، ایک تو الذین خود جمع کا لفظ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہم یہ فعل استعمال کر رہے ہیں کیونکہ یہ جمع ہے نا، تو ہم الذین کفرا استعمال نہیں کر سکتے، یہ مس اگریمنٹ ہو جائے گا، مس میچ ہو جائے گا۔ تو الذین بھی جمع ہے تو مجھے آگے جو فعل ہے وہ بھی جمع کا لے کے آنا ہے، تو وہ کفرو ہو گیا۔ الذین آمنو، اچھا مجھے یہ بتائیں بھائی جنید، اگر کفرو جمع کا لفظ ہے تو اس کا واحد کیا ہوگا؟ سر کفرا، احسنتا، ٹھیک ہے جی، کفرا۔ اب بتائیں آپ لوگوں نے کفرا پڑھا تھا؟ نہیں پڑھا تھا، لیکن آپ نے نکال لیا، ٹھیک ہے۔ تو اب کیوں نکال لیا؟ کیونکہ آپ کے سامنے وہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں۔ اچھا بھائی سعید، آمنو اس کا واحد کیا ہوگا؟ استاد جی آمنا، آمنا، ٹھیک ہے۔ اور آمنا بھی قرآن کریم میں آیا، بڑی مشہور آیت ہے، بتائیں گے؟ آمن الناس استاد جی۔ آمن الناس، اچھا ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بڑی مشہور آیت ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، چلیں اتنا بتا دیتے ہیں۔ آمن الرسول، احسنتا، آمن الرسول، ٹھیک ہے۔ اب مجھے ترجمہ کر کے بتائیں۔ جی استاد جی آمنا کا معنی ہو گیا کہ ایمان لایا وہ، اور رسول ہاں، ایمان لایا وہ، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں کبھی کبھار اور ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہم نے ترجمہ تو یہ سیکھا نا ہی، تو ہی نا یہ سیکنڈری ہوتا ہے، ثانوی ہے۔ پہلے تو ہم یہ تلاش کریں گے کہ اس فعل کا کوئی اسم ظاہر ہے، کوئی فاعل لفظوں میں موجود ہے۔ اگر فاعل لفظوں میں موجود ہوگا تو ہمیں ہی یا وہ کا ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم کہہ دیں گے ایمان لایا کون؟ رسول، رسول ایمان لایا۔ ہاں اگر یہاں پر رسول نہیں ہے، یعنی یہاں پر کوئی اسم ظاہر نہیں ہے، کوئی واضح لفظ موجود نہیں ہے، تو پھر ہم وہ کی طرف استاد جی جائیں۔ اس طرح کر آمن السفہاء، ہاں، آمن السفہاء، ٹھیک ہے۔ کون ایمان لے آئے؟ سفہاء ایمان لے آئے، ٹھیک ہے۔ کافروں نے اعتراض کیا تھا کہ بھئی یہ رسول کیسا ہے کہ اس پر تو جو بیوقوف لوگ ہیں وہی لوگ نعوذ باللہ ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر ہم نے واحد فعل کو جمع میں تبدیل کرنا ہے تو ہم نے صرف آخر میں ایک چیز لگانی ہے، وہ ہے واو ساکن
اور الف، بس ہمارا جمع بن جائے گا. اوکے. ٹھیک ہے بات واضح؟ اب میں واپس آتا ہوں استاد کی طرف. جی بھائی عزیز، جملہ جو یہ ہے یہ پہلے کریں آپ، ترجمہ کرنے، ریڈنگ بھی کر لیں ترجمہ بھی کر دیں. الطالب ذهب جی الى المطعم. جی طالب علم چلا گیا چلا گیا. مت مطعم ڈائننگ ہال کہتے ہیں. کچن. اچھا کچن ہوتا ہے مطبخ، جہاں کھانا پکتا ہے وہ مطبخ ہے. اور مطعم جہاں پہ ہم کھانا کھاتے ہیں، ڈائننگ روم کہہ لیں، کھانے کی جگہ کہہ لیں، مطعم اردو میں استعمال ہوتا ہے. طالب علم مطعم کی طرف چلا گیا. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ دوسرا اس کا ہے جو طلاب تبدیل. طلاب ذهبوا الى المطعم. ٹھیک ہے. وہ چلے گئے، وہ طالب علم چلے گئے. اچھا وہ کہنے کی ڈائننگ ضرورت ہال. نہیں نا. اب دیکھیں وہ تو ہم استعمال کرتے ہیں عذر کی وجہ سے، اگر وہاں پہ اسم نہیں ہوتا تو ہم استعمال کرتے ہیں. اب یہاں پہ الطلاب ہے تو ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ طلباء طلبہ، طلباء اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے. طلبہ ذهبوا ذهبوا الى المطعم. چلے گئے ڈائننگ ہال کی طرف. بالکل. طالب علم چلا گیا ڈائننگ ہال کی طرف، طلبہ چلے گئے ڈائننگ ہال کی چلے گئے طرف. dining صرف hall فرق کی کیا طرف. آیا؟ طالب علم طلبہ چلا گیا چلے گئے بس. چلے ٹھیک ہے. چلیں جی ماشاءاللہ. جی بھائی سعید. استاد جی یہ ہے الطالب جلس فی الفصل، یعنی استاد جی طالب علم استاد جی بیٹھا ہے کلاس روم میں. طالب علم بیٹھا کلاس روم میں. ٹھیک ہے. اس کو تبدیل کر دیں. الطلاب جلس فی الفصل، طلباء بیٹھے ہوئے ہیں کلاس روم میں. اچھا بیٹھے ہوئے ہیں نہیں، کیونکہ یہ ماضی ہے نا تو ہم تھوڑا سا ترجمہ ویسے ہی کریں گے. بیٹھے ہیں طلبہ استاد بیٹھے، جی طلبہ بیٹھے کلاس روم، ہاں درس کلاس کا. روم میں. ٹھیک ہے. تو جلسہ سے یہ جلسو ہو گیا. ٹھیک ہے احسنتا. جی بھائی جنید اگلا آپ کر لیں. المدرس خرج من المدرسة، استاد مدرسے سے چلا گیا. ہاں سر یہ بچے استاد گا مدرسے سے المدرس خرجہ کا ویسے مطلب ہوتا ہے نکل گیا، لیفٹ. گیا. ٹھیک ہے. مدرس خرجوا من المدرسة. المدرسون ہوگا، المدرسون ہوگا. ہاں اب مدرس کی بھی جمع ہم نے لانی نا، تو المدرسون. مدرسون. نہ یہ نا تھوڑا سا آپ لوگوں کو یہ یاد کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے کہ طالب کی جمع طلاب ہے، تاجر کی جمع تجار. رٹ لیں طالب طلاب تاجر تجار حاج حجاج کبیر کبار. اس طریقے سے تھوڑی سی محنت یہاں کرنی پڑے گی. جتنے ابھی اوکے. 20-25 ہم نے پڑھ لیے نا اس کو کم از کم یاد کر لیں تو آپ کو انشاءاللہ جملے بنانے میں سہولت ہو جائے گی. جی خرجہ المدرسون خرجوا خرجوا. بالکل صحیح. خرجوا من المدرسة. بالکل احسنت. المدرسون خرجوا باقی من المدرسہ ویسے ہی رہے گا. کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ استاد مدرسے سے نکل گئے. ہاں اساتذہ اساتذہ. مدرسے سے نکل گئے. بہترین ماشاءاللہ بالکل صحیح. جی بھائی رفاقت یہ کر لیں. التاجر ذهب الى السوق، جی تاجر مارکیٹ کی طرف گیا. بالکل صحیح، مارکیٹ کی طرف چلا گیا. بالکل التجار ذهبوا الى السوق. ٹھیک ہے. التجار ذهبوا، دیکھیں تاجر کو ہم نے تبدیل کر دیا جمع میں کیونکہ یہی تقاضا ہے. اور ذهب جب تاجر جمع ہو گیا تو اس کا فعل بھی جمع ہو جائے گا. التجار ذهبوا الى السوق. بات واضح ہوگی؟ جی صحیح. کوئی سوال یہاں تک؟ اچھا جی چلیں اب آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی مشق ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آگے جو ہے نا انشاءاللہ کوشش کر کے مشقیں نا ہم ضرور کریں. تو یہ کیا ہے دیکھیں اقرا وکتب ہے. آپ حضرات نے صرف کیا کرنا ہے کہ آپ نے بھلے سے لکھے نا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کی ریڈنگ کر کے اس کے ترجمے کی مشق کر لیں. ٹھیک ہے. الطلاب بہت آسان ہے اور یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں. الطلاب فی الفصل. کوئی لفظ الاولاد آ رہا ہے آپ کو ترجمہ نہیں آ رہا تو آپ یہاں پیچھے جائیں. یہاں پوری لسٹ ہے دیکھ رہے ہیں. یہ پوری جتنا آگے استعمال ہوا ہے نا لفظ، طالب ہے، طلاب ہے، صغیر ہے، قصیر ہے، کچھ بھی ہے آگے جو آ رہا ہے وہ سب یہاں پہ 25 کے قریب جملے تھے ان میں یہ جو ہے نا موجود ہوگا. تو آپ حضرات نے انشاءاللہ ایز اسائنمنٹ اس کو دیکھ لینا ہے اور یہ کریں گے انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے کہ ہاں جی اب ماشاءاللہ ہم چیزوں کو سمجھ رہے ہیں.
کیونکہ ہم نے کانسیپٹ جو بنیادی سے پڑھ لیے جمع کے، جمع مذکر کے، ٹھیک. تو اب جمع مذکر کے سے متعلق جتنے بھی چیزیں ہیں نا، افعال بھی ہم نے پڑھ لیے، ضمیر متصل منفصل دونوں پڑھ لی، اس میں اشارہ پڑھ لیا ہم نے، ٹھیک. وہ سارا یہاں پہ انشاءاللہ آپ پریکٹس کر لیں گے. تو اس کو لازمی جو ہے نا، یہ تقریباً 16 کے قریب جملے، آپ 15-20 منٹ بھی بیٹھیں گے انشاءاللہ توجہ سے، تو یہ آپ انشاءاللہ اس کو سولو کر لیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ بہت ہی آسان ہے. یہ دیکھ رہے ہیں، کبیرن، کبارن، مسلمن، مسلمون، یہ واحد الفاظ ہیں، ان کو جمع میں تبدیل کرنا ہے. صحیح. تو یہ ہم انشاءاللہ کل نہیں دیکھیں گے. یہاں سے ہم سیدھا سیدھا چیز ایک ایک دو جملے لے کے پھر ہم اگلا درس شروع کر لیں گے، تاکہ ایک ایک چیز کو ہم بار بار ریپیٹ نہ کریں، آگے بڑھیں تیزی کے ساتھ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کوئی سوال یہاں تک؟ نہیں استاد جی. استاد جی، جی جی. استاد جی صرف یہ اولادو کا ترجمہ بتا دی، اس کا کیا ہوگا اولاد، استاد جی؟ یہ دیکھیں اولاد جو ہے نا ولد کی جمع ہے، ولدن. ٹھیک ہے. نہیں ولد استاد کا جی وہ تو ترجمہ، ہے، لیکن اولادو کا کیا ہوگا؟ آپ بتائیں کیا ہونا چاہیے؟ مضمون، آپ کا کیا خیال ہے، کیا ہونا چاہیے؟ یعنی استاد جی جیسے استاد جی اب اولاد ہو ہوتا تو پھر میں تو کہہ دیتا بھی، استاد جی ابھی میں کہہ نہیں سکتا ہوں کہ یہ بھی اسی ہو کی طرح کے معنی میں آئے گا یا نہیں نہیں، اولاد کا ترجمہ پوچھ رہے ہیں نا، تو اولاد کی واحد ہے ولد. ولد کا ترجمہ تھا لڑکا، بوائے. تو اگر اسی کا جمع ہے اولاد، تو اس کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ لڑکے کی جمع کیا ہوگی؟ لڑکا استاد اگر جی ہے، لڑکے لڑکا ہے نا، تو لڑکے لڑکا